बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अहले बिदअत की जानिब से एक एतराज़ किया जाता है, तो मैं आज चाह रहा था कि आप हज़रात के सामने बहुत अरसे से मुझसे मुतालबा किया जा रहा था कि मैं उस सवाल का और इस एतराज़ का और उस इस्तिदलाल का जवाब आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँ। अक्सर जब इनको कहा जाता है कि ये मिलाद, ये चरागां, ये जितनी भी चीज़ें हैं या जितनी भी वो आमाल जिनको आपने दीन में शामिल किया हुआ है, आप उनको सवाब समझते हो, ख़ास तौर पर उनकी तखसीस करके उस तखसीस उर्फ़ी को तखसीस शरई का दर्जा देते हो, उस पर सवाब का मदार रखते हो, ना करने वालों को आप मलामत का मुस्तहिक बनाते हो, ना करने वालों पर वहाबियत के फ़तवे लगाते हो, उनको गुस्ताख कहते हो, वो नबी को नहीं मानते आप कहते हो, वो वलियों को नहीं मानते आप कहते हो, उन पर इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के आप फ़तवे लगाकर उन पर इल्ज़ाम लगाते हो। वो काम तो सिरे से जो आप कर रहे हो शरीयत से साबित ही नहीं होता, तो आप किस बुनियाद पे ना करने वालों पर इस तरह का हुक्म लगाते हो? तो ये अक्सर लोगों को कह देते हैं कि जी मना दिखाओ, हमें दिखाओ कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये काम ना करो। जब इनसे कहा जाता है कहाँ लिखा हुआ है ये काम करो, तो ये फ़ौरन से हमें जवाब देते हैं कि जी कहाँ लिखा हुआ है ये काम ना करो। तो क्या ये बोलना कि ना करो या करो, क्या ये मुस्तकिल कोई दलील है? याद रखें, दुनिया के अंदर एक उसूल है, हर शय के कुछ कवानीन, कुछ उसूल, कुछ ज़ाब्ते होते हैं। जैसा कि अब आपको समझाने के लिए मैं इब्तिदा में ये बात बता दूं कि अब मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जो है कुछ कवानीन हैं, और कवानीन एक मुसवदा है कवानीन का जो हमें बताता है कि ये मुल्क का कानून है। अब जो काम मुल्क के कानून में नहीं है, अगर कोई शख्स अपनी तरफ से एक कानून बनाकर उसको मुल्क के कवानीन में से इजाफा करने की कोशिश करता है, कोई फ़र्द चलता फिरता कोई आदमी या किसी एक इलाके के मोहल्ले के लोग, तो इस मुल्क के अंदर उसको गद्दार कहा जाता है ये इसमें इजाफा कर रहा है, ये मुल्क के कानून में एक अपनी तरफ से जुमला बढ़ा रहा है या कुछ जुमला घटा रहा है, ये कमी कर रहा है, ये मुल्क में बगावत और गद्दारी का मुर्तकिब हो रहा है। तो असल तो ये हुक्म लगता है इस आदमी के ऊपर कि जो आदमी अपनी तरफ से कोई दीन में कोई इजाफा करे। तो अब कोई शख्स ये कहता है कि जी मिसाल के तौर पर एक मुल्क के अंदर कानून बना हुआ नहीं है, कोई शख्स उसको अपनी तरफ से कानून बना के कह देता है कि जी ये ऐसा काम इस तरह करना चाहिए, और फिर वो कहता है ये जो है इस मुल्क के अंदर रहने के लिए ज़रूरी है, उसूल है। उसको कहा जाए भाई ये मुल्क के कौन से कानून में लिखा हुआ है, वो कहे पहले मुझे ये दिखाओ ये मुल्क के कानून में कहाँ लिखा है, ये नहीं करो। उसको कहा जाएगा पहले तो साबित करो जब आप इसको दीन में से शामिल कर रहे हो, आप कह रहे हो ये दीन का हिस्सा है। याद रखें, ये जब अपनी ये आमाल करते हैं, चाहे वो मिलाद है, तीजा है, 40वां है, इन तखसीसात हैं, जितनी भी तखसीसात हैं, ये इन तखसीसात पर हुक्म शरी लगाते हैं। ये कहते हैं ये जायज़ हैं, ये मुस्तहब है, ये मुबाह है, ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये हुक्म लगाते हैं। तो जब किसी शय को आप शरई हुक्म लगाओगे तो आपके पर ये ज़रूरी हो जाता है कि आप उसके लिए शरीयत का हुक्म लाओ कि कहाँ पर शरीयत में लिखा हुआ है ऐसा करो। जब आप शरीयत का हुक्म नहीं ला सकेंगे और आप अपनी तरफ से कहेंगे तो वो चीज़ आपकी तरफ से एक बिदअत शुमार होगी। अब आप कोई कहे कि आप इसको फ़र्ज़ वाजिब क्यों कह रहे हैं, सुन्नत मुस्तहब क्यों कह रहे हैं, इस पर शरई हुक्म क्यों लगा रहे हैं, तो आप उसको कहो कि जी आप मना दिखाओ। तो दुनिया के अंदर ऐसे कई मसाइल हैं जिनका मना की दलील आपके पास नहीं होगी। अब ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ी जाती है। अल्लामा इब्न दकीक़ उल ईद ने भी और दीगर बुज़ुर्गों ने भी इन बातों को लिखा है कि अब एक आदमी कोई नमाज़ों की 4 रकातें पढ़ रहा है, फजर की 2 रकात है, ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ है, एक आदमी 4 रकात के बजाय 6 पढ़ लेता है, तो उसको कहा जाएगा भाई ये 6 रकात कहाँ लिखा हुआ है। वो आगे से कहे मना दिखाओ, कहाँ लिखा हुआ है नहीं करो, तो उसको कहा जाएगा देखो पहले तो जब तुमने इसको दीन बनाया है तो बनाने की दलील दो। जब तुम्हारे पास दीन बनाने की दलील नहीं है, हम तुम्हें फिर जवाब देंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, कि जो दीन में हमारे दीन में कोई चीज़ दाखिल की जाएगी और वो हमारे दीन में पहले नहीं थी, वो काम बिदअत और मरदूद कहलाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया। यही इस्लाम का उसूल और इसलूब है, और यही काम सहाबा इकराम का भी तरीक़ेकार है कि हज़रत नाफ़े रहिमहुल्लाह रिवायत नकल करते हैं कि एक आदमी हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास उसको छींक आई और उसने छींकते हुए कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह भी कहता हूँ, वस्सलामु अला रसूलिल्लाह भी कहता हूँ, दोनों का अलग अलग मकाम है, वो मैं वहाँ कहता हूँ, लेकिन इस मकाम के ऊपर लैसा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं हमें नबी ने इस मौके पर यह चीज़ नहीं सिखाई। तो अब कोई इब्न उमर फरमाते हैं कि ये हमने इस मौके पर नहीं कहना, कोई कहे जी मना दिखाओ, नबी ने कहाँ पर कहा, नहीं।
اگرچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بعض روایات میں کچھ اور بھی باتیں موجود ہیں، لیکن اصول ہر جگہ ساری روایات کو آپ سامنے رکھو، چاہے وہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کو اس میں شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج یہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے تو آپ نے کرنا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سکھائیں تو ایسا کام نہیں کرنا۔ مسند احمد میں یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ترمذی میں، مسند احمد جلد 1 صفحہ نمبر 343 پر بھی اسی طرح کی ایک حدیث ہے۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طواف کیا، اور جب میں رکن یمانی پر پہنچا تو حجر اسود کا استلام کرتا، تو میں نے حضرت عثمان کو کہا کہ آپ کیوں نہیں استلام کرتے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی طواف نہیں کیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں نے تو طواف کیا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی پر کھڑے ہو کر حجر اسود کا طواف کرتے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا تیرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کافی نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا اس کام کو چھوڑ دو۔ اب یاد رکھیں یہ صحابہ اکرام کا مزاج ہے کہ اگر نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا ہوا، صحابہ کا مزاج یہی تھا، کیونکہ صحابہ اکرام جو عمل کرتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی کرتے تھے، اسی لیے نبی کے عمل کو، صحابہ کے عمل کو، ان چیزوں کو دین کہا گیا ہے۔ بعد میں کوئی آئے اور خیر القرون کے بعد آ کر اپنی چیزوں کو شامل کرنے لگ جائے، اس کو دین بنانے لگ جائے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہوئی۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 938 کے اوپر، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا میں سجا کرنے سے منع کیا، اور اس کی وجہ کیا بیان کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ انی عہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ لا یفعلون الا ذالک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایسا کام نہیں کیا کرتے تھے، اسی لیے ہم نہیں کر رہے۔ یہ بھی واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ صحابہ اکرام کا مزاج یہ تھا کہ دین میں کمی اور اضافوں کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ مسند احمد میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 100 کے اوپر ایک روایت ہے کہ ان رفعکم ایدیکم بدعۃ ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا یعنی الی الصدر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہاتھ اٹھانے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لہٰذا اس کو ایسا نہ کرو۔ اسی طریقے سے مسند دارمی میں روایت ہے، مسند دارمی کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 210، طویل اور تفصیل سے حدیث ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے آ کر کہا کہ مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قال رأیت فی المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة فی کل حلقۃ رجل وفی ایدیہم حصن، وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کچھ لوگ حلقے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فیقولوا، اور وہ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کبروا 100 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، فیکبرون 100، پھر لوگ 100 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر وہ شخص ان سے کہتا ہے حللوا 100، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، فیحللون 100۔ تو آگے فرماتے ہیں ویقول، وہ شخص ان سے کہتا ہے سبحوا 100، 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، فیسبحون 100، پھر وہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ قال فماذا قلت لهم، حضرت ابن مسعود نے ان سے پوچھا کہ جب وہ لوگ اس طریقے سے مسجد میں حلقے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں زور زور سے کہ جی 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو تو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں زور زور سے، تو فرمایا کہ کیا تم نے ان کو کچھ کہا؟ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأیک او انتظار امریکا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے تو آپ کا انتظار کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کہ کیا ان کو یہ کرتے رہنا چاہیے یا منع کر دیا جائے۔ قال افلا امرتم ان يعدوا سیئاتهم، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنی برائیاں کیوں نہیں گنتی کرتے ہو، وَزَمِنَتْ لَهُمْ أَلَّا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ ثُمَّ مَضَىٰ وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَتَّىٰ أَتَىٰ حَلَقَةً مِّن تِلْكَ الْحِلَقِ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَا هَٰذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ، یہ جو میں کچھ دیکھ رہا ہوں یہ تم کیا کر رہے ہو؟ قالوا یا ابا عبد الرحمن، وہ کہنے لگے اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی کہ حسن نعد به التکبیر والتحلیل والتسبیح، ہم تو اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں گنتی کر کے اور تحلیل کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں۔ قال فعدوا سیئاتکم، آپ نے فرمایا تم اپنے گناہ گنتی کرو، اور آگے چل کر آپ نے فرمایا ویحکم یا امت محمد، اور امت محمدیہ، اے ان کو اشارہ مخاطب کر کے تم برباد ہو جاؤ، ما اسرع ہلاکتکم ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، اور تم نے اتنی جلدی ہلاکت کو تم نے اختیار کر لیا جبکہ آج صحابہ تمہارے اندر زندہ موجود ہیں۔
وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلِ، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کپڑے ہیں جو ابھی تک میلے نہیں ہوئے، وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، اور نبی کے برتن ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِن مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم او مفتح باب الضلالہ، آپ نے کہا تم نے تو ضلالت کے دروازے کھول رہے ہو، تم تو گمراہی کے دروازے کھول رہے ہو، اتنی جلدی تم لوگ بگڑ گئے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، آپ کے برتن نہیں ٹوٹے، اتنی جلدی تم لوگوں نے جو ہے یہ رد و بدل کرنی شروع کر دی۔ قالو، وہ کہنے لگے واللہ یا عبد الرحمن، یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، وہ کہتے ہیں ہمارا تو بہت اچھا ارادہ تھا، بڑے اچھے ارادے سے ہم یہ کام کر رہے تھے۔ جیسے آج کل کچھ لوگوں کو منع کرو کہ جناب آپ اس طریقے سے بدعات کیوں بنا رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں جی اچھی نیت ہے ہماری اس میں، ہم تو اچھی نیت سے کر رہے ہیں، ہم بازار میں اچھی نیت سے نکل رہے ہیں، جلوس اچھی نیت سے نکال رہے ہیں، ہم جھنڈے اچھی نیت سے اٹھا رہے ہیں، نیت ہماری بڑی اچھی ہے۔ انہوں نے بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے یہی عذر پیش کیا، کہا جناب ہم تو اچھی نیت سے کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے ان کو کہا قال وکم من مرید للخیر لن یصیبہ، حضرت نے فرمایا کئی ایسے لوگ ہیں جو اچھائی کی نیت کیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کو اچھائی نہیں پہنچتی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ان قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ قوم کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَا مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرُهُم مِّنكُمْ، اور اللہ کی قسم مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو لوگ ہوں گے وہ اکثر تمہارے ہی میں سے ہوں گے۔ ثم تولى عنهم، پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس مڑ کر چلے گئے ان کو یہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے۔ اور مسند دارمی میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فقال عمر بن سلمہ، حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں رأینا عامۃ اولئک الحلق، کہتے ہیں اس حلقے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ہم نے اکثروں کو دیکھا، کیا یطاعنون یوما نہروانی مع الخوارج، کہ یہ لوگ خارجیوں کے ساتھ مل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کر رہے تھے اور اس جنگ میں نیزے برسا رہے تھے صحابہ کرام پر۔ بات یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے مزاج ہمیں یہ بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت نہیں ہوتی ہے اسے دین بنا کر دین میں شامل کر کے اور اس پر شرعی احکامات لگا کر ان کو کرنے کی ہرگز اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، نہ ہی ایسا کام کرنا مناسب کہا جا سکتا ہے۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے احادیث سے حوالے پیش کیے ہیں جن میں نے یہ باتیں آپ کو بتا دی کہ صحابہ اکرام کا مزاج، اسلام کا مزاج بنیادی طور پر یہی تھا کہ جو چیز ثابت نہ ہو وہ اس کام سے منع کیا کرتے تھے۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر